السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اچھے حالوں میں رکھے، ہمارے ایمان میں، ہمارے نیک اعمال میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہوں اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان اور اپنی محبت کے نور سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل لي عملا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمين يا رب العالمين۔ جی الحمدللہ، آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 27 کو تھوڑا سا دیکھیں گے اور انشاءاللہ تفسیر 29 تک کریں گے۔ چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل آیت نمبر 27 پڑھی تھی تو اسی کو ہی لے کر چلتے ہیں۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے، یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو اور تم سلام کرو اوپر اس کے رہنے والوں کے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ تو کل ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مومنوں کو حکم دے رہے ہیں کہ جب بھی آپ اپنے گھر کی سوا کسی اور گھر میں جائیں، اور یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اپنا گھر انسان کا کون سا ہوتا ہے؟ جہاں اس کی بیوی رہتی ہو، ٹھیک ہے، جہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہو وہ اس کا گھر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی گھر میں جائیں تو کس طرح جانا ہے؟ دو کام کرنے ہیں، تستأنسوا وتسلموا، کہ تم انس حاصل کر لو یعنی گھر والوں کو اپنی پہچان کروا دو یا ان سے اجازت لے لو، وتسلموا، اور تم جو ہو سلام کرو، علی اہلھا، اس کے رہنے والوں پر۔ تستأنسوا کو کل اچھے سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس میں دو چیزیں آ جائیں گی کہ کسی طرح اپنی پہچان کروا دی جائے، پلس استئذان کہ آپ اجازت لے کر جائیں۔ اور وہ اجازت جو ہے کیا ہے کہ ان کے گھر جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر جب گھر پہنچ گئے ہیں دروازے پر ہیں تب بھی اجازت لینی ہے۔ اس کے بعد وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو تم سلام کرو اس کے اہل پر۔ حالانکہ پیچھے تستأنسوا والا حکم کافی تھا کہ کوئی دروازے پر آ رہا ہے تو آپ جو ہیں اپنی پہچان کروا دیں کہ ہاں میں فلاں ہوں، مجھے فلاں سے کام ہے یا مجھے فلاں سے ملنا ہے، تو یہ کافی تھا۔ لیکن پھر بھی یہاں پر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم سلام بھی کرو، کیونکہ سلام کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اسلام میں نا۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم سنا رہی ہوں، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ، اور تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تم آپس میں محبت نہ کرو، اور تم تب تک آپس میں محبت نہیں کر سکتے جب تک تم سلام کو عام نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ محبتیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور وہ ایمان کا اضافہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ تو سلام جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس کی دراصل بہت زیادہ ویلیو ہے۔ اس کے بعد پھر سلام کا اجر آپ سب کو پتہ ہوگا، قرآن پاک میں ہی ایک آیت آتی ہے کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے تو تم اس کو ویسا ہی جواب دو یا اس سے بہتر جواب دو، ٹھیک ہے۔ بہتر سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کو کوئی کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ جتنے الفاظ کہیں گے اس کا بھی اجر کاؤنٹ ہوگا۔ اگر آپ صرف کہہ رہے ہیں نا السلام علیکم تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں،
ٹھیک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے لیے پھر 20 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر کیا ہے آپ کے لیے 30 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں. اب ہمارے ہاں اس چیز کو بہت زیادہ ایک طرح سے بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آ کے سلام کرے، کیونکہ اب تو زمانہ آ گیا ہائے ہیلو کا، ہیلو ہائے گڈ مارننگ اور یہ سب کچھ. حالانکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے فری کا بونس مل رہا ہے کہ ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ نے بس سلام کیا اور آپ کو اتنی ساری نیکیاں مل گئی. اس کے بعد پھر ہمیں پورا سلام کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہماری عادت بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم پورا سلام نہیں کرتے. یا جو ہے اکثر شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا میں نے پورا سلام کیا تو پھر سامنے والے کیا کہیں گے، یہ تو بڑی ملوانی بن گئی ہے. تو حالانکہ یہ ہمارے لیے اجر کمانے کا ٹائم ہوتا ہے. تو اس ٹائم پر جو ہے اگر انسان سوچے کہ مجھے اتنا اجر مل جائے گا، تو اس کو پھر اتنا زیادہ وہ نہیں ہوتا. تو وہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو عادت بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کانشیسلی سلام کریں اور پھر مکمل سلام کرنے کی کوشش کریں. پلس یہ کہ سلام ٹھیک سے بھی کریں. ہم سب دیکھیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو سلام کرتے ہیں. آج کل جیسے جیسے دور جو ہے ترقی کرتا جا رہا ہے، اور فیشن کے نام پہ جہاں پر مختلف مختلف چیزیں آتی جا رہی ہیں، فیشن بھی عجیب ہے مطلب کپڑوں کے لحاظ سے، تو اب بات کرنے کا انداز اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے بناوٹ آتی جا رہی ہے. اب سلام کو بھی اتنا مطلب یہی ہے کہ اسٹائلش انداز میں کیا جاتا ہے کہ معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اکثر کس طرح سے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا السلام علیکم، یا اس طرح سے السلام علیکم، مطلب پورا لفظ نہیں بن رہا ہوتا. تو اسلام کیا سکھاتا ہے، آپ کس طرح سے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ لوگ اب تجوید کر رہے ہیں تو آپ کو اکثر باجی بتاتی بھی ہے کہ اس حرف کو چینج کریں گے تو یہ معنی بن جاتا ہے. تو عربک کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ نے جو حرف جیسا ہے اس کو ویسا پرناؤنس بھی کرنا ہے. اگر آپ اس کو پرناؤنس نہیں کرتے ہیں تو عربک میں کیا ہو جاتا ہے کہ چینجنگ آ جاتی ہے، اور اس سے آٹومیٹیکلی ترجمے پر فرق پڑ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تجوید سیکھنا، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا فرض ہے، کیونکہ جس کو تجوید کا علم نہیں ہے وہ قرآن پاک میں ڈھیروں ڈھیر غلطیاں کرے گا. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے السلام علیکم یا السلام علیکم اس طرح سے کہہ رہے ہیں تو معنی پر بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے. جی بالکل. اور انشاءاللہ مجھے وہ امیج ملا تو میں آپ کو بھیجوں گی جس میں طرح طرح کے سلام جو ہمارے معاشرے میں کیے جاتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، اور ان کا معنی جو بن جاتا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور جیسے آتے ہیں نا بہت سے لوگ جو ہے السلام علیکم کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، سلامتی ہو علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یعنی اللہ کی رحمت، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں. آپ کوئی کہتا ہے نا السلام علیکم اسٹائلش انداز میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اب اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے، سام کا مطلب ہوتا ہے موت. تو صرف دکھاوے کے چکر میں سلامتی کو کیا بنا دیا، بد دعا بنا دیا. تو آپ وہ سلام اپنے والدین کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے بہت پیاروں کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ اتنی لاپرواہی ہو جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہم سلامتی کی بجائے بد دعا بھیج رہے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی پروناؤنسیشن ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اسلام کے حوالے سے اور اسلام کیا سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے ہر ایک کو سلام کریں، خواہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. قیامت کی ایک نشانی تھی حدیث میں بتائی گئی کہ جو ہے قیامت کے نزدیک کیا ہوگا، صرف انہی لوگوں کو سلام کیا جائے گا جنہیں جانتے ہوں گے. اور آپ دیکھ لیں آج ہم صرف انہی کو سلام کرتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں. تو اب کیا کرنا ہے انشاءاللہ ہم لوگوں نے کہ اگر آپ کسی ایسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں یا آپ رستے میں سے گزر رہے ہیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہم مردوں کو بھی سلام کرنا شروع کر دیں، عورتوں کی بات ہو رہی ہے کہ رستے میں آپ کے پاس سے کوئی عورت گزر کے گئی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اس کو سلام کریں. آپ کہیں پر گئے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر مزید لوگ بھی ہیں تو آپ
آپ کو چاہیے کہ آپ سلام کریں. ٹھیک ہے, یہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا. اور آپ دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے صحابہ کے عمل سے کہ وہ لوگ اگر پاس سے گزرتے اور درمیان میں کوئی درخت کی رکاوٹ بھی آتی, پھر بھی جو تھا نا وہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے. تو بہت زیادہ سلام کو عام کریں, اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے گھر کے فیملی جو ریلیشن شپس ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں, کوئی محبتیں نہیں ہیں یا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اور آج یہ ہر دوسرے گھر کا مسئلہ ہے, تو کیا چیز ہے, ایک اس چیز پر عمل کرنا شروع کر دیں, کثرت سے سلام کریں. ٹھیک ہے, اور خود سے شروعات کریں کہ میں آج سے یہ کام کروں گی. جو ہے کوئی سو کے اٹھے آپ اس کو خود سلام کریں, آپ سو کے اٹھے آپ خود سلام کریں, آپ کسی کے روم میں جا رہے ہیں آپ اس کو سلام کریں. آپ دیکھیے گا چند دنوں کے اندر اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک تو آپ کا دل صاف ہو رہا ہے اور دوسرا محبتیں پیدا ہونے لگ گئی ہیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے. تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز آنے لگ گئی ہے, بڑائی اپنی آ رہی ہے یا اپنی ذات کا تکبر آ رہا ہے, تو خود آگے بڑھ بڑھ کر سلام کریں, اس سے جو ہے دل کی صفائی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ جو حکم دیا گیا یہ کسی حکمت سے خالی نہیں ہے. بالکل یونیورسٹی میں بھی جو ہے سلام کریں, لیکن یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا, عورتوں کی بات, ٹھیک ہے, جو آپ کی فیلوز ہیں, بے شک وہ آپ کے ساتھ بیٹھتی ہیں یا نہیں بیٹھتی, یا آپ کے جو ہے ساتھ آپ کی کلاس میں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, بس جہاں پر آپ کو کوئی مسلمان عورت نظر آ رہی ہے آپ اس کو سلام کر دیں. ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھیں, اگر کوئی انسان ڈپریشن میں ہے یا اپنی سوچوں میں گم جا رہا ہے, کسی پریشانی میں ہے, اور آپ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے اسے سلام کر دیتے ہیں, تو آپ دیکھیں وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی تکلیف بھول جائے گا نا, تو آپ کے سلام کرنے کی وجہ سے اس کی طبیعت پر کتنا اثر پڑے گا. اور آپ دیکھیں کہ جو آپ دعا دوسرے کو بھیج رہے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی آپ کو بھی تو آتی ہے. اگر آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں, تو وہ جواباً بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہاں تم پر بھی سلامتی ہو, تم پر بھی رحمتیں اور تم پر بھی برکتیں. تو کس کو نہیں چاہیے سلامتی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری فیملی ٹوٹ رہی ہے, آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے, ہمارے بچے نافرمان ہیں, ہماری صحت سلامت نہیں ہے, ہر کوئی کسی نہ کسی پرابلم میں گھرا ہوا ہے. تو جب ہمیں مفت کی دعائیں مل رہی ہیں تو کیا ہم ان کو لیں نا؟ ہمارے ہاں نا سلام صرف رسم بن چکا ہے کہ بس ملنا ہے تو بس سلام کرنا ہے. اکثر اوقات ہمیں معنی بھی نہیں پتا ہوتا, اور اکثر بیشتر ہماری نیت بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم سلام کیوں کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے حکم میں آپ کو ڈھیروں حکمتیں نظر آئیں گی, اور اس ٹائم پر انسان کو اتنا پیار آ رہا ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کہ مطلب اللہ کو کیا مل رہا ہے ہمارے یہ سب کرنے سے, ہمیں تو مفت کی نیکیاں دی جا رہی ہیں. اور اللہ, آپ اس چیز پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کتنا اس بارے میں کانشیس ہے کہ بندوں کے آپس کے تعلقات اچھے رہیں. تو وہ جس کو کہتے ہیں نا حقوق العباد, وہ یہی چیز ہے. ہمیں لگتا ہے کہ فلاں کی خدمت کر لو, فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو, ٹھیک ہے, یہ سب بھی ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو احکامات دیکھیں نا جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں استذان کے, یہ سارے کیا ہیں؟ اللہ کو کیا مل رہا ہے ان پر عمل کرنے, ہم جب عمل کریں گے تو اللہ کو کیا ملے گا؟ وہ سارے اس لیے ہیں کہ آپس کے تعلقات ڈسٹرب نہ ہو, حقوق العباد انسان اچھے سے ادا کر سکے. کیونکہ حقوق اللہ کا تو معاملہ کیا ہے کہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے, لیکن حقوق العباد جو ہے وہ بندوں کے ساتھ ہیں. اور اس میں کمی بیشی کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تک بندے معاف نہیں کرتے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. تو وہی بات ہے, اسلام پورا ضابطہ حیات ہمیں دیتا ہے. صرف نماز روزہ کیا ہے کہ ہمیں فارغ نہیں کر دیتا کہ ہاں بس نمازیں پڑھتے رہو, روزے رکھتے رہو, جنت میں چلے جاؤ گے. ایسے نہیں ہے, یہ پورا پیکیج ہے, اور اس پورے پیکیج کو ہم نے لینا ہے. میں اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتی, ہاں یہ چیز مجھے اچھی لگ رہی ہے, آسان لگ رہی ہے, یہ میں لے لیتی ہوں, باقی دوسری چیز مشکل ہے میں نہیں لے سکتی, حالات مختلف ہیں, یا معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا, یا گھر والوں کی طرف سے مخالفت ہوگی تو میں نہیں یہ لے سکتی. نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. اگر اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوگے تو آٹومیٹیکلی شیطان کے راستے پر چل ہی پڑو گے, نہ چلے تو اس نے کھینچ کے لے جانا ہے. کیونکہ آپ دل مضبوط نہیں ہو رہا نا, ایمان مضبوط نہیں ہو رہا. کیوں مضبوط نہیں ہو رہا؟ کمی بیشی ہے, وہ پیکج پورا نہیں لیا, پک اینڈ چوز والا معاملہ کیا. اور پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہوتا ہے یہ صرف اور صرف منافقین کرتے ہیں, تو ہم لوگوں نے ان میں شامل نہیں ہونا. انشاءاللہ جو ہم سیکھتے جائیں گے, جو ہمارے علم میں آتا جائے گا, ہم نے سمیعنا و اطعنا کرتے جانا ہے, جھکتے جانا ہے, خواہ وہ چیز ہمارے معاشرے میں کتنی آؤٹ ڈیٹڈ سمجھی جاتی ہو, خواہ اس کو کتنا جو ہے بیکورڈ سمجھا جاتا ہو. اٹس اوکے, اللہ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے, اللہ کو یہ پسند ہے, میں کروں گی.
اور آپ دیکھ لیں لوگ جو ہے کتنا راضی ہو جاتے ہیں. آپ ان کے لیے کچھ بھی کر دیں کبھی بھی راضی نہیں ہوتے، ہو جائے تو پھر کچھ عرصے بعد شکوے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال ہماری نظر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ رہنی چاہیے کہ وہ ہم سے کب اور کیسے راضی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پر حکم دیا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تم سلام کرو اپنے اس گھر کے رہنے والوں پر. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گویا آپ ایک طرح سے ان کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ اب میری طرف سے تم پر سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی میری طرف سے تم پر کوئی شر نہیں آئے گا. ہاں، اب ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، سلام کر کے داخل ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان کے گھر میں بیٹھ کے ان کو جو ہے ہرٹ بھی کر دیتے ہیں، تبصرے بھی کر دیتے ہیں، ان پر طنز بھی کر دیتے ہیں، کہ ان کے گھر سے واپس آ کے اپنے گھر میں ان کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. اس نے تو ایسے کیا، اس نے تو ویسے کیا، اس نے تو ایسے برتنوں میں مجھے کھانا دیا اور اس کا کھانا ایسا تھا، وہ میرے ساتھ نہیں بیٹھی، اس کا پانی ٹھنڈا نہیں تھا، اس کی چائے گرم نہیں تھی. مطلب اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. ایک طرف آپ ان کے گھر میں داخل ہوئے سلامتی بھیجتے ہوئے کہ ہاں اب میری طرف سے آپ پر سلامتی ہی سلامتی ہے، میری ذات سے آپ کو کوئی شر نہیں پہنچے گا. اب یہ کیا رویہ کہ کچھ ہی دیر بعد ان کو اذیت بھی پہنچا رہے ہیں. یہ تو ہمارے قول اور فعل کا تضاد ہو گیا. تو مومن تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو منافقت ہوتی ہے کہ کہا کچھ اور کیا کچھ. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم نہ خود سکون سے رہ پاتے ہیں نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے ہیں. ہمارے آپس کے تعلقات میں محبتیں کیوں نہیں ہیں؟ اوپر سے ہم اچھے ہیں، اوپر سے ہم ہنس ہنس کے مل رہے ہیں، ہم مذاق بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم دل سے جانتے ہیں کہ اس کے لیے میرے دل میں کتنی محبت ہے. بالکل یہ لیکنگ بکٹ ہے. تو ہم لوگوں کو احتیاط کرنی ہے. ہم لوگوں کو بس اپنے اوپر کام کرنا ہے کہ میرا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو. یہ نہیں کہ میں باہر سے بہت اچھی بنی ہوئی ہوں اور اندر سے میں نے اس سامنے والے کے لیے جو ہے دل میں گرج پالا ہوا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ دل نہیں دیکھ رہے؟ بلکہ حدیث میں تو آتا ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا. بہت سی حدیث میں آیا ہے. کوئی کتنا حسین ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو. تمہارے دل کتنے صاف ہیں، کیسے ہیں، اس میں کتنی اللہ کی محبت ہے، کتنی دنیا کی محبت ہے، دل کس چیز کے لیے تڑپتے ہیں، اللہ وہ دیکھتا ہے. پھر تمہارے اعمال کیسے ہیں. تو ہماری نظر اللہ پر ہونی چاہیے. جب ہماری نظر اللہ پر ہو گئی، جب ہم سچے ہو گئے اللہ کے ساتھ کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زندگی کا مقصد اور ہے ہی کیا. جانوروں کی طرح آ کے بچے پیدا کر دیے، کھا پی لیا، سو لیا، شادی کر لی، ادھر ادھر منہ مار لیا اور بس. پھر ہم میں اور یہ جانوروں میں کیا فرق رہا؟ تو اللہ نے اگر یہاں پر بھیجا ہے نا، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد پہچاننا ہے. واپس جب اللہ کے پاس جائیں تو اس حال میں جائیں کہ وہ راضی ہوں. اس حال میں نہ جائیں ہم اللہ کے پاس کہ ہم وہاں سر جھکائے کھڑے ہوں اور شرمندہ ہوں کہ اللہ میں تو زندگی ضائع کر آیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا تھا. وہاں پر جانے کے بعد تو واپس آنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. خواہ انسان وہاں کتنی منتیں کرے، وہاں کتنا منانے کی کوشش کرے. آج ٹائم ہے، آج ہی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، بجائے اس کے کہ پیارے ہونے کے بعد اللہ کے پاس جائیں تو واپس آنے کا کوئی چانس نہ ہو. آج اللہ کو پیارے ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایسے کام کریں کہ اللہ آپ سے محبت کرے. اللہ کی پسندیدہ بننا ہے ہم نے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگوں نے اس چیز کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم جس کو سلام کر رہے ہیں ہم صاف دل کے ساتھ سلام کریں، کھلے دل کے ساتھ سلام کریں. اور ایک اور چیز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی پرسن کے بارے میں آپ کے اندر بدگمانی آ رہی ہے، آپ کا دل اس کے بارے میں جو ہے سخت ہو رہا ہے، یا کوئی بھی ہوتا ہے نا نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اس بندے نے کوئی بات کی اور آپ بھلانا چاہ رہے ہیں، آپ بھول ہی نہیں پا رہے ہیں، آپ جب بھی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ بات آپ کے فوراً مائنڈ میں آ جاتی ہے اور آپ کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں، بعض اوقات پھر یہ چیز بھی آتی ہے کہ کہیں میں منافق ہی نہ ہو جاؤں کہ منہ پہ اچھا کروں اور میرا دل ایسا ہے. تو اس کا بھی بہترین حل ہے کہ آپ کثرت سے سلام کریں. آپ اس پرسن کو ہنس ہنس کے مسکرا کر سلام کریں اور اسی نیت سے کریں کہ اللہ میرا دل صاف کر دے. اور جب آپ اس کو سلام کر رہے ہو نا، آپ دل سے اس کو دعا دیں کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو. آپ یقین کریں آپ کا دل کچھ ہی عرصے میں صاف ہو جائے گا. آپ کو جس سے حسد ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر جیلسی آنے لگتی ہے کسی انسان کو دیکھ کے، تو اس کو سلام کرنا شروع کر دیں. گھروں میں دیکھ لیں،
بھابھی نند کا رشتہ ہے، ساس بہو کا رشتہ ہے، بہت ان رشتوں میں بہت جلدی یہ چیزیں آنے لگ جاتی ہیں، جیلسی آنے لگ جاتی ہے کہ اچھا اس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. بعض اوقات بہن بھائیوں میں بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس کو زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے یا مجھے نہیں دی جا رہی ہے. اس طرح کے سسرالی رشتے یا جتنے بھی رشتے ہیں آ جاتی ہے نا، تو کثرت سے اس پرسن کو سلام کرنا شروع کر دیں. اصل مقصد کیا ہے کہ آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. کل پڑھی تھی، کب پڑھی تھی مجھے اب یاد نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی ہم لوگوں نے وہ حدیث دیکھی تھی نا کہ جنت کی بشارت دی گئی اس پرسن کو، اس صحابی کو، کہ جن کا دل صاف تھا. اپنے اوپر انشاءاللہ ہم لوگوں نے کام کرنا ہے. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، اور یہ جو ہے بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو. تو اب ان آیات سے ہمیں اجازت لینے کا مقصد پتہ چل گیا کہ جو ہے ہمارے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہو جائیں، ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کا پردہ نہ کھلے، کسی کا راز نہ کھلے، کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں. ایک تو حدیث کل میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی جھانک رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جو تھی نوکدار چیز لے کر بڑھے تھے. ایک تو یہ حدیث آتی ہے گھر میں جھانکنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ ایک اور یہ بھی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ اگر کوئی بندہ تمہارے گھر میں جھانک رہا ہو اور تمہارے پاس کوئی کنکر ہو تو اس کی اور تم جو ہو اس کی طرف پھینک دو اور اس کنکر کی وجہ سے اس پرسن کی آنکھ پھوٹ جائے تو تم پر کوئی جرم نہیں ہے. مطلب تم گناہگار نہیں ہوگے، کیونکہ اس بندے کا جرم ہی ایسا ہے کہ وہ جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح کل کچھ اگزامپلس دی تھی میں نے، آج مزید اگزامپلس میں دیتی ہوں کہ کسی کا جو ہے کسی اور کا فون سننا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جس کا فون ہوتا ہے وہ کسی کام میں مصروف ہوتا ہے یا واش روم گیا ہوا ہے یا نہا رہا ہے یا روم میں نہیں ہے، تو آپ کے سامنے اس کا موبائل پڑا ہے اور وہ فون ہے تو آپ اٹھا کے ہیلو کرنے لگ جائیں کہ میں دیکھوں تو صحیح ہے کون، میں خود بات کر لوں. نہیں، آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی جس کا فون آس پاس ہمارے آس پاس ہو اور وہ بندہ کہیں دور بیٹھا ہوا ہے یا دوسرے روم میں باہر ہے، اب آپ اس کا موبائل بجا ہے اور آپ موبائل اس کے پاس لے کر جانے لگے ہیں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہماری نظر پڑ جاتی ہے اسکرین پر کہ کس کا نام ہے. تو یہاں پر بھی ہم نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے موبائل دوسرے بندے کو پکڑانا ہے، آپ اپنی نظروں کی حفاظت کر کے جائیں اس کے پاس کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ کس کی کال ہے. ہم کیا کرتے ہیں، نمبر دیکھ لیتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں یہ لو فلاں کی کال آ رہی ہے. بھئی ہم نے دیکھا ہی کیوں، وہ اس کا پرائیویٹ سیل ہے. یہاں پر نظروں کی حفاظت کی ضرورت ہے. پھر کسی کے لیٹرز، کسی کی ڈائری پڑھنا. تو کسی کا کوئی پارسل آیا ہے، اگر وہ گھر میں نہیں ہے تو ہم خود پہلے کھول کے دیکھنے لگ جائیں اچھا میں دیکھوں تو صحیح کیا آیا ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے ہمارے بہن بھائی یا کوئی بھی فیملی ممبر گفٹ لے کر آتا ہے، اس کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو جو ہے وہ ہمارے سامنے کھولنا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا ہماری فرینڈز ہوتی ہیں وہ ہمارے سامنے کھولنا نہیں چاہ رہی ہوتی، تو ہم فورسفلی کہتے ہیں نہیں نہیں میرے سامنے کھولو میں بھی دیکھوں ہے کیا. اب اگلا نہیں کھولنا چاہ رہا تو آپ کیوں فورس کر رہے ہیں؟ وہ اس کا پرائیویٹ اس کا گفٹ ہے، وہ میں بھی نہ دکھانا چاہ رہا ہو تو ہمیں اس میں فورس کرنا نہیں چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر کسی کا وارڈروب چیک کرنا. اچھا میں جا کے چیک تو کروں میری بھابھی کے وارڈروب میں کیا ہے، میری بڑی بہن کے وارڈروب میں کیا ہے، کیسے کپڑے ہیں اور یہ سب. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں جا کے فرینکنس کے نام پہ ان کا کچن چیک کیا جا رہا ہے، ایون فریج کھول کے دیکھی جا رہی ہے، ان کے جویلری چیک کی جا رہی ہے، ان کے کاسمیٹکس چیک کیے جا رہے ہیں. پرمیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو ہے چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا. اچھا ہم گزر رہے تھے، دروازہ بند تھا کمرے کا، اندر سے آوازیں آئی تو اچھا ہمیں لگا کہ لڑائی ہو رہی ہے، چلو بھائی کان لگا کے کھڑے ہو جاؤ، سنو تو صحیح کیا لڑائی ہو رہی ہے، کس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے. ہر ایک کی پرسنل لائف ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ جیسے چاہے اپنے روم میں رہے. اس کی آواز اگر بلند ہو بھی گئی ہے تو ہماری احتیاط کی اس میں ہے کہ ہم جو ہے اس کی باتیں سننے کے لیے نہ کریں. اور اس کے بعد جو ہے کہ خود کسی کے معاملے میں یا کسی کی چیز کے بارے میں کریت کے پوچھنا، اگلا پرسن نہیں بتانا چاہ رہا پوچھنا لازمی ہے. اچھا اب عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اچھا بیٹی کا رشتہ ہو گیا، آگے وہ بیچارے بتانا چاہ رہے ہیں نہ بتانا چاہ رہے ہو مزید، اچھا وہ بتا دیں جی ہو گیا. کہاں ہوا ہے؟ اچھا لڑکا کیا کرتا ہے؟ اچھا کیسا ہے؟ ذات کیا ہے؟
زبان کیا ہے؟ فلاں 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 ہر چیز پوچھ لے. بھائی اگلا بندہ نہیں بتانا چاہ رہا تو آپ نے جان کے کیا کرنا ہے؟ اور آپ دیکھیں جان کر کرنا بھی کیا ہے. آپ نے جا کے کوئی اس کو انعام دے دینا ہے یا کچھ، بس نہیں. وہ اندر کا تجسس ہوتا ہے نا، پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے عورتوں کے جب تک ان کو باتوں کا پتہ نہ چلے. تو اس میں ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو پیچھے ہم اتنا زیادہ پڑھ کے ہیں نا زبان کی حفاظت کا، ان چیزوں میں بھی ہمیں زبان. اور آپ دیکھیں ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن ہی ان چیزوں میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اگر آپ اس حدیث کو غور سے سمجھیں نا، آپ کو اپنی پوری زندگی پر محیط نظر آئے گی یہ حدیث. اور آپ دیکھیں جب آپ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں نا، آپ کے پاس بولنے کو کچھ بچتا ہی نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں ہم کسی سے ملتے ہیں، ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ سوٹ کہاں سے لیا، کیسے گئی تھی، کیا کروایا تھا، اچھا یہ برتن کہاں سے لیے، اچھا یہ بیڈ شیٹ کہاں سے لی، پوچھ 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 پوچھ. اس عجیب، میں کہتی ہوں اپنے تجسس کو سیٹسفائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کو. بہتر ہے کوئی اچھی بات کر رہے ہیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو جائے، اس کو بھی فائدہ ہو جائے. اگر آپ کو لگتا ہے اچھی بات کرنے کا یہاں کوئی فائدہ نہیں تو آپ خاموش رہ لیں. اپنے نامہ اعمال میں اس طرح کی فضول باتیں نہ شامل کریں. آپ کو پتہ ہے جنت کی صفت کیا آتی ہے؟ کہ جنتی وہاں پر کوئی لغو بات یا جھوٹ نہیں سنیں گے. لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کہ وہاں پر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. اور لغو کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے. بس فضول کی باتیں ہیں، فضول کی چیٹنگ ہے، فضول کی گفتگو ہے، اور وہ کی جا رہی ہے بس ٹائم پاس، ہنسی اور یہ سب. اور آپ کو پتہ ہے سلف صالحین اتنا اپنی زبان کا خیال رکھا کرتے تھے. ایک کے بارے میں آتے، ابھی مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، بہت نیک بندے گزرے، تو وہ اتنا زیادہ اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ جو ہے جب وہ بیمار ہوتے تھے نا تو وہ اپنی زبان سے ہائے کا ورڈ بھی نہیں نکالتے تھے کہ کہیں میرے نامہ اعمال میں یہ لغو بات نہ لکھ دی جائے، کل مجھے اس بات کا بھی حساب دینا ہے. اتنا کانشیس تھے. اور میں کہتی ہوں ہم لوگ سوچے بغیر اپنے نامہ اعمال بڑھے جا رہے ہیں. کل قیامت کے دن امیجن تو کریں اپنے ہاتھ میں جب ہمارے نامہ اعمال آئے گا، ہم اس میں دیکھیں گے کہ 90% باتیں تو کی ہی ہم نے فضول ہیں، اور 90% میں بھی 90% ایسی تھیں جو غیبت کی تھی، چغلی کی تھی. اب آپ دیکھیں وہ باتیں ہمارے نیکی والے پلڑے کو بھاری کریں گی یا ہمارے گناہوں والے پلڑے کو بھاری کریں گی؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایسی بات نہیں آ گئی تھی اس حدیث میں کہ جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی بات کرے یا پھر وہ خاموش. یہ ایسی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے. جی صلی اللہ علیہ جو پہلے دور کے نیک لوگ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کبھی آپ ان کے واقعات اور ان کی زندگی کو پڑھیں تو انسان ہل کے رہ جاتا ہے کہ اللہ اکبر، کیا ان کا ایمان تھا، کیا ان کا تقوی تھا. حدیث رپیٹ کر دوں. حدیث میں کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہی حدیث میں نے ابھی بولی ہے کہ کسی انسان کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو ترک کر دے یا چھوڑ دے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلا وجہ کی ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے دوسرے معنوں میں. ٹھیک ہے. خیر ٹاپک کہاں سے کہاں آ گیا؟ کوشچن انشاءاللہ میں آخری 2 منٹ میں لوں گی، بس میٹنگ بند ہونے میں 7 منٹ رہتے ہیں، تب تک میں اس کو کور کر لوں. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ اس کا کتنا زیادہ فائدہ ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اور پھر اگر نہ تم پاؤ فیہا ان میں، کن میں؟ گھروں میں، احدن کسی ایک کو، فلا پس نہ، تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، حتی یہاں تک کہ یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تمہیں، وَإِن قیل اور اگر کہا جائے، لکم تمہیں، ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، ہوا یہ از کا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہے. وہی ٹاپک چل رہا ہے کہ اگر اجازت لینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ تم گھر میں کسی کو بھی موجود نہیں پاتے تو ان میں تب تک داخل نہ ہو جب تک تمہیں اجازت نہیں دے دی جاتی. اور جب تمہیں کہا جائے کہ واپس پلٹ جاؤ تو پلٹ جایا کرو، یہ بات زیادہ پاکیزہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں اتنی دور سے آئی ہوئی تھی اور میرا ارجنٹ کام تھا تو میرا ملنا زیادہ اہم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ منع کر رہے ہیں تو واپس پلٹنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے.
اس کے بارے میں بھی کل ہم نے احادیث دیکھ لی تھی کہ جو ہے اجازت لینا، کہ آپ نے اجازت لینی ہے، اور اگر جو ہے کوئی دروازہ نہیں کھولتا یا جو ہے آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے تو پھر آپ نے مائنڈ بالکل نہیں کرنا اور جو ہے چلے جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے نہ ہی سلام کیا اور نہ ہی اجازت لی، ایسے ہی آ گیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے واپس بھیجا کہ جاؤ سلام کرو اور اجازت لے کر آؤ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تربیت کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانی چاہیے کہ اگر وہ گھر میں انٹر ہو رہے ہیں اور سلام کیے بغیر انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو کہیں کہ جائیں، پہلے ناک کریں اور سلام کر کے اندر داخل ہو، یا اسی طرح روم میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جب تک ہم خود یہ چیزیں اپنے عمل میں نہیں لائیں گے، اپنے بچوں کے عمل میں نہیں لائیں گے، تب تک معاشرہ نہیں بدل سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ہی گھر میں آ رہا ہے، یعنی جہاں اس کی بیوی رہتی ہے، لیکن اب بیوی نے شوہر کو بتایا تھا کہ آج جو ہے میری دوستیں آئیں گی، میری سہیلیاں آئیں گی، اور جب شوہر گھر آتا ہے تو اس کی سہیلیاں گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اب اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب اس کی دوستیں یا اس کی بیوی کی دوستیں جو ہے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں گی، اور اس ٹائم پر پھر شوہر کو اجازت لے کر گھر میں داخل ہونا چاہیے، یعنی ناک کر کے پراپر، اور جو ہے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے گھر میں داخل ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ گھر میں ان کی جو فرینڈز ہیں وہ اس وجہ سے اپنا پردہ اتارے ہوئے ہوں کہ گھر میں کوئی مرد تو ہے نہیں، ہم گھوم پھر لیں یا آرام سے ہم جو ہے بات چیت کر لیں، ادھر ادھر چلے جائیں، اور ایسا ہوتا ہے عموماً، ہم گھر میں اکیلے ہوں یا ساری عورتیں ہوں تو فرینڈس کے ساتھ تو ظاہر ہے فرینکنس کا لیول ہوتا ہے کہ انسان کہیں کبھی اس روم میں بیٹھ رہا ہے، کبھی اس روم میں بیٹھ رہا ہے، کبھی کوئی چیز دکھا رہا ہے، کبھی کچن میں لے کے جا رہا ہے، بعض اوقات فرینڈس خود کچن میں آ کے کام کروانے لگ جاتی ہیں۔ تو اس میں پھر یہاں پر اس چیز کا خیال رکھا جائے گا کہ شوہر اپنے گھر میں بھی داخل ہو رہا ہے تو اس موقع پر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اجازت لے کے داخل ہو، تاکہ جو اندر خواتین ہیں یا دوستیں ہیں وہ اپنا پردہ کر لیں، یا جہاں پر ان کو بیٹھنا چاہیے الگ روم میں جہاں ان کو بٹھایا گیا تھا ساری وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں، تاکہ کوئی بے پردگی نہ ہو۔ یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ میرا تو اپنا گھر ہے، دروازہ کھولا اور اندر جا کے وہیں پر جو ہے براجمان ہو گئے، یا وہیں پر اچانک سے آئے تو پھر باقی جو خواتین ہیں وہ شرمندہ ہو کے پردہ اپنا یا دوپٹے اپنے سیٹ کرتے ہوئے وہاں سے چلی جائیں، تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ یہ والا جو طریقہ ہے نا، اجازت کا طریقہ، یہ صرف زمین پر رائج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف زمین پر رائج کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ یہ آسمانوں پر بھی رائج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمانوں پر گئے تھے تو ہر آسمان کے دروازے کو نوک کیا گیا تھا، اور پھر جو آسمان کے دروازوں کے داروغے تھے وہاں پر جو موجود تھے فرشتے، انہوں نے باقاعدہ پوچھا تھا کہ کون ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کا ذکر کہ پوچھا تھا کون ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں مطلب اپنے بارے میں بتایا تھا، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اور آپ کے ساتھ کون ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا تھا کیا یہ اجازت لے کر آ رہے ہیں، مطلب ان کو اجازت ہے کہ وہ آسمانوں پر آئیں، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا، پھر اس کے بعد دروازے کھولے گئے تھے۔ اب انسان سوچے، اچھا فرشتوں کے سردار تھے جبرائیل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے لیے بھی اجازت؟ بالکل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف زمین پر یہ قانون نہیں رکھا، آسمانوں پر بھی، اور ہر آسمان پہ دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اس طرح سے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح پر جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، باقاعدہ جو ہے دروازے کھلوائے جاتے ہیں اجازت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور جن روحوں کے لیے اجازت نہیں ہوتی، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہوتے ہیں ان کی روحوں کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ان کو بند دروازوں سے ہی وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے واپس۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک ایسا حکم ہے جس میں بہت حکمتیں چھپی ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ باقی اس کو میں کنٹینیو اگلی میٹنگ میں کرتی ہوں۔ 1.5 منٹ رہ گیا، تب تک میں آپ کے سوال دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ پھر میٹنگ بند ہو گئی تو پھر یہ سوال رہ جانے ہیں۔ اہل کتاب کو سلام کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گی، اور ہمیں جب بھی کوئی دکھے تبھی سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے 2 منٹ میں ہی۔ ہاں جی بالکل،
آپ کے پاس سے کوئی گزر ہے یا 1 منٹ کی بھی آپ کی ملاقات ہے تو پہلے سلام کریں پھر بات شروع کریں اپنی. اگر فون جاننے والے کا ہو تو بھی اجازت مانگے، اور اگر وہ قریب نہ ہو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویسی ڈسٹرب نہیں ہوگی یا یہ ایسا ٹائم ہے کہ جس میں ان کا فون عموماً نہیں آتا، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، پھر جو ہے انسان اٹھا بھی سکتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ حالات کے لحاظ سے پھر یہ دیکھا جائے گا. جی 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 ایسا ہی ہوگا. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم تو یہ اجنبی تھا، ان قریب ایک وقت آئے گا کہ جب دوبارہ اجنبی ہو جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پر خوشخبری دی ان اجنبیوں کے لیے جو ایسے دور میں بھی اسلام پر عمل پیرا ہیں. اگر آپ صرف اس لیے جو ہے اپنے آپ کو خاموش رکھے ہوئے ہیں کہ آپ کی زبان سے کوئی غلط بات نہ نکلے یا آپ غیبت میں شامل نہ ہو جائیں یا کچھ بھی اس طرح سے، تو ڈیفینیٹلی آپ ماحول میں یا اس جگہ پر ایک بورنگ پرسنالٹی ہی سمجھے جاتے ہیں، یا بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایٹیٹیوڈ بڑا ہے، یہ بات کرنا پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ بھی رکھیں کہ بات چیت حال حوال ان کا پوچھنا یہ بھی مینرز میں آتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ پوچھا جائے، ظاہر ہے طبیعت کا پوچھنا اور اچھا سلوک صلہ رحمی وہ بھی اس میں آ جاتی ہے، لیکن اس میں آپ کو خود فرق کرنا ہے کہ کیا بات کرنی چاہیے اور کیا بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ انسان کیا کر سکتا ہے. میں آپ کے جواب دے گا. جی بالکل، ہر کسی کی نیچر الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو خاموش نہیں رہ سکتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو دونوں کو ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نیچر بدلیں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈائریکشن دے دیں. مطلب اب جو جن کو بہت عادت ہوتی ہے بولنے کی اور ان کی نیچر کا حصہ ہوتا ہے، انہوں نے بات لازمی کرنی ہے اور وہ خاموش نہیں رہ پاتے، تو پھر ان کو اپنے آپ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے کہ وہ پھر ایسی کوئی بات نہ کرے جو غلط ہو، یا جو ہے غیبت چگلی یا مذاق اڑانے یا طنز کرنے میں آئے، بلکہ پھر وہ اپنے اس بولنے کو اچھے مقصد کے لیے یوز کریں. ٹھیک ہے، کہ ان کا بولنا دوسروں کو بھی فائدہ دے. مذاق کرنا منع نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صحابہ کے ساتھ یا اپنی ازواج کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے. بات یہ ہو رہی ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق ہمیں پتہ ہو. ہمارے ہاں عموماً جو مذاق ہوتا ہے نا، اس میں اگلے بندے کو ٹونٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا ہرٹ کیا جا رہا ہوتا ہے یا اس کی کسی چیز کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو اس میں فرق ہے. جو پسندیدہ ہے وہ ہے مزاح، کہ ماحول کو اچھا کرنے کے لیے آپ کوئی ایسی بات کریں جس سے سب خوش ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ کوئی ہرٹ ہو. مذاق اڑانا وہ غلط چیز ہے. نافرمان روحوں کا کہاں پھینکا جاتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے. یہ بہت ایک لمبی حدیث آتی ہے جس میں موت کا ذکر ہے، موت کے سارے احوال بتائے گئے ہیں. تو بہرحال جو نیک لوگوں کی روح ہوتی ہے وہ آسمانوں تک جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو مطلب سارے آسمانوں تک ان کو لے کر جایا جاتا ہے، جبکہ جو نافرمان کی روح ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اس کو واپس زمین پہ پٹخ دیا جاتا ہے. اور قبر میں جو ہے وہ آتی ہے، جیسے ہی دفنا دیا جاتا ہے تو پھر قبر میں روح کو لوٹایا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر اسے سوال جواب ہوتے ہیں. منکر نکیر پھر سوال جواب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو جائے گا. تو بہرحال باقی جو ہے میں یہ اس کو کور کروا دوں انشاءاللہ، پھر باقی سوالوں کے جواب بعد میں دیتی ہوں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات ہو رہی تھی کہ جو ہے اجازت لے کر داخل ہونے کی. اچھا، اب اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں اور دروازہ کھلا ہوا ہو تو پہلی بات تو اندر نہیں جانا چاہیے. اور ایک اور رویہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر آ گئے ہیں اور اندر آ کے اونچی اونچی آواز میں نا پوچھ رہے ہیں کوئی ہے کوئی ہے. یہ بھی بالکل غلط رویہ ہوتا ہے. یا پھر باہر کھڑے ہو کے ہی اونچی اونچی آواز دینے لگ جانا نام سے، کہ جو بھی گھر کے پرسن کا نام ہے اس سے آواز دے کے اس کو بلانے لگ جانا باہر کھڑے ہو کے. تو یہ بھی مینرز میں سے نہیں ہے، یہ اچھے مینرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہوا تھا ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے حجرہ مبارک میں تھے،
تو کچھ عرابی لوگ آئے اور انہوں نے نوک کرنے کی بجائے، اجازت لینے کی بجائے باہر ایک کھڑے ہو کے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، محمد محمد کہہ کے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اور باقاعدہ سورۃ الحجرات میں یہ آیات موجود ہیں کہ اگر یہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے باہر انتظار کر لیتے یا آپ ان کو اجازت دیتے، اسی طرح کی آیات ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو وہی بات ہے کہ اس طرح سے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور یہ بات جو کی گئی کہ ہوا ازکیٰ لکم، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. کس طرح سے پاکیزہ ہے؟ اس سے ایک تو دل میلے نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تعلقات خراب نہیں ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے نا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، فرینکنس آتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے. الا یہ کہ ہمارے دل میں ہی کوئی خرابی ہو اور اگر ہمیں کوئی اجازت نہ دے تو ہم اس کو مائنڈ کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب ایک طریقہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر میں بیٹھ کے فون کیا اور آپ نے اجازت لی اور سامنے سے رسپانس یہ آیا کہ وہ بزی ہیں، ابھی آپ سے نہیں مل سکتے. ایک اور رسپانس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے گھر گئے ہیں اور کوئی باہر نکلا ہے اور اس نے جو ہے معذرت کر لی ہے کہ ابھی جو ہے گھر والے مصروف ہیں تو ابھی جو ہے ملاقات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں بھی وہی حکم آ جائے گا کہ مائنڈ کیے بغیر وہاں سے چلے جائیں. یا پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ گھر میں ہی ہے لیکن اب آپ نے پہلے اجازت نہیں لی تھی، اب آپ اچانک سے ان کے گھر چلے گئے ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ گھر میں ہے وہ لیکن دروازہ نہیں کھول رہے، 3 دفعہ نوک کریں، اس کے علاوہ پھر کیا ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ کے گھر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجازت طلب کی، ٹھیک ہے، انہوں نے اونچی آواز میں سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت سعد نے جو ہے بڑی سلو آواز میں، آہستہ آواز میں جواب دیا. پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب نہیں سنائی دیا، آپ نے دوبارہ سے سلام کیا، حضرت سعد نے پھر آہستہ آواز میں کیا، جواب دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ سلام کیا تو حضرت سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سن سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوا کہ شاید وہ گھر نہیں ہوں گے، تو وہ واپس پلٹنے لگے. تو پیچھے سے حضرت سعد جو ہے دوڑتے ہوئے آئے اور جو ہے آ کے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور پھر فرمایا کہ جو ہے میں آپ کے سلام سن رہا تھا اور میں جواب بھی دے رہا تھا، بس میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ مجھ پر سلامتی بھیجیں اور میں جو ہوں آپ کے زبان سے نکلنے والے الفاظ سے جو ہے مستفید. تو یہ وہی بات کہ اس میں اگر اجازت لینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بھی کس طرح سے لیا کرتے تھے، اور جب آپ کو گمان ہوا کہ اچھا اندر کوئی نہیں ہے تو آپ نے واپس جانے کی کوشش کی. حالانکہ اس ٹائم پر یہ سوچ سکتے تھے کہ اچھا میں اللہ کا رسول ہوں اور ایسی کیسے اور یہ وہ نا، تو اس سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد پھر یہ کہ اگر کوئی اس طرح سے معذرت کر لے تو آپ کو دل میں یہ بات نہیں رکھنی چاہیے. اور اگر اگلی دفعہ کبھی ملاقات ہو اور وہ بندہ کہے کہ آپ تو ہمارے گھر آتے ہی نہیں ہیں، پھر آپ نے پچھلی بات دل میں رکھی اور آپ کہیں کہ ہاں آپ تو بڑے مصروف ہیں تو آپ سے ملنے آئے تو آپ معذرت کر لیتے ہیں، یا آپ بڑے مصروف بندے ہیں، بڑے بندے ہیں، ہم کیسے مل سکتے. تو یہ باتیں جو ہے نا تعلقات کو خراب کر دیتی ہیں. جو ایک چیز ایک دفعہ ہو گئی اس کو دل میں رکھ کے کیا کرنا، اور یہ کیا بات ہوئی کہ بار بار اسی کا تذکرہ کیا جائے، سامنے والے کو شرمندہ کیا جائے کہ آئندہ جو ہے وہ اس حکم پر عمل کرنے میں بھی شرمندگی محسوس کرے کہ اچھا بھائی اب جو بھی حالات ہیں جیسے بھی ہیں اب سامنے والے کو بلانا ہی بلانا ہے، کہیں یہ دوبارہ مجھے ایسے گندا نہ کرے لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز اس میں آ جاتی ہے کالز وغیرہ. اب آج کل تو جیسے یہ دور ہے کہ گھروں میں تو کم ہی جایا جاتا ہے، تو وہ آپ لوگوں کو وہ والا جملہ یاد ہوگا جو ہم پہلے پڑھا کرتے تھے کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے. تو آج کے دور میں خط تو نہیں ہے لیکن میسیجز اور کالز وغیرہ ہم ان کو آدھی ملاقات کہہ دیتے ہیں کہ جو ہے ہم ایک دوسرے کی آواز سن کر بات چیت وغیرہ کر لیا کرتے ہیں. تو اب اس میں بھی ہمیں بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 پہ یہ کہ جب ہم کسی کو کال کر رہے ہوں تو ہم ٹائم کو دیکھ کر کال کریں. یہ نہ ہو کہ سونے کا ٹائم ہے یا رات بہت لیٹ ہو گئی ہے یا بالکل صبح صبح کال کی جا رہی ہے یا جو ہے نماز کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر کسی کو کال نہ کریں، ٹھیک ہے. اس سے جو ہے دوسرا بندہ اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان وضو کر کے کھڑا ہے اور جی کال آ گئی ہے، اب وہ سچے میں نماز پڑھوں یا کال اٹھاؤں، کال نہیں اٹھاتا تو وہ وہی بات کہ پھر بعد میں شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے تمہیں کال کی تھی اور تم میری کال نہیں اٹھاتے اور یہ اور وہ اس طرح سے، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی یہ بہت اچھی بات ہوگی کہ اگر کال کرنے سے پہلے اجازت لے لی جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا کام ہے ایسا
جو آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے، اور کال پہ ہی ڈسکس ہوگا وہ کام. بہتر تو ہے کہ میسج چھوڑ دیں کہ وہ بندہ جب فری ہو تو وہ میسج پڑھ لے، لیکن اگر کال والا ہی ہے تو پھر آپ اس میں کیا ہے کہ میسج کر کے پہلے پوچھ لیں آپ کس ٹائم فری ہوں گی یا کس ٹائم اویلیبل ہوں گی، میں آپ کو کال کر کے بات کرنا چاہ رہی ہوں. جب وہ ٹائم دیں اس ٹائم پر آپ ان کو کال کریں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ بندہ بھی آسانی سے آپ کا معاملہ سن کے حل کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی، آپ اپنی روٹین کو ویسے سیٹ کر لیں گے. اگر اجازت نہ لی جائے تو پھر پتہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم تو کال کر دیتے ہیں لیکن آگے والا بندہ اتنا زیادہ مصروف ہوتا ہے یا کسی ایسے کام میں مصروف ہوتا ہے جس میں اس کا سارا دھیان بھی اپنے کام پر ہی ہوتا ہے. تو جب ہم اپنا مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ مسئلہ غور سے سن نہیں پاتا، اور صحیح طریقے سے جو ہے پھر وہ بات نہیں کر پاتا، اور پھر ہم ہرٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے اس کو کال کی تھی اور اس نے میرا صحیح طریقے سے رپلائی نہیں کیا. تو اس میں بھی ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب تو واٹس ایپ کا دور ہے اور سوشل میڈیا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو کوئی آن لائن نظر آ رہا ہے، آپ نے اس کا جو ہے ان باکس کھولا، وہ آن لائن تھا، آپ نے جی اس پہ کال والے بٹن پہ ہاتھ رکھ کے کال میں ملا دی. اب وہ بندہ ظاہر ہے کال کا تو اوپر آ جاتا ہے لیکن وہ بندہ مصروف ہو سکتا ہے، کسی سے بات کر رہا ہو، یا اب جیسے جو ہے تعلیم کا سلسلہ ہے، اب ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ پر کسی کا لیسن سن رہا ہو، کسی کا سبق چیک کر رہا ہو، یا کسی امپورٹنٹ بات میں مصروف ہو. اب آپ اس کو کال پہ کال کیے جا رہے ہیں، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا، اور پھر آپ دل میں بٹھا لیں ہاں یہ تو آن لائن بھی ہے پھر بھی یہ میرا جواب نہیں دے رہا، بس اب میں ناراض. اور وہ بندہ پھر بعد میں معذرت کرے کہ سوری میں اس ٹائم پر بزی تھا اس لیے آپ کی کال نہیں اٹینڈ کر سکا. اچھا وہ بات تب کی تھی، اب ختم، بس اللہ حافظ. تو یہ بھی بچگانہ رویے ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے ہم خود اپنے لیے چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں اذیت نہ دے تو ہمیں دوسروں کی اذیت کا بھی خیال. اور وہی بات ہے کہ اگر ایک دفعہ کال اٹینڈ نہیں کی گئی تو تھوڑا ویٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یا میسج کر دیں کہ جب آپ فری ہوں تو کائنڈلی مجھے ٹائم دیجیے گا، مجھے یہ بات کرنی ہے. بار بار کال کرنا یا بار بار میسج پہ میسج پر میسج کہ آپ میرا سین نہیں کر رہے، آپ ریپلائی نہیں کر رہے، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ تو بڑے مصروف بندے ہیں. تو ہوتا ہے بہت سے لوگ مصروف ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں کنگھی کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، کہاں یہ کہ وہ ہر ایک کے میسج کھول کے جواب دیں. تو ہمیں دوسرے بندے کی مصروفیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں ان چیزوں کا بھی ہم لوگوں نے خیال رکھنا ہے. اچھا اب یہ جو آیت ہے، بہتر 3 دفعہ بھی بعض اوقات اذیت کا باعث ہو جاتی ہے کیونکہ کال میں بھی رنگز ہوتی ہیں. اب آپ سمجھے ایک دفعہ کال کی جا رہی ہے تو وہ کتنی دفعہ بجے گا موبائل؟ تو 5-6 دفعہ بجتا ہے. تو بہتر ہے کہ آپ کال سے پہلے اجازت لے لیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگر وہ بندہ فری ہے تو آپ ایزیلی اپنی اس سے بات کر لیں. اور پھر بات چیت کے دوران بھی خیال رکھیں کہ مختصر رکھیں بات کو. تو بعض اوقات اتنی لمبی لمبی کالیں ہو جاتی ہیں، اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیسے اس کو اللہ حافظ بول لوں اور اپنے کام واپس کروں، روٹین ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس آیت کے بارے میں نا ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی انتظار ہی کرتا رہا کہ مجھے اللہ موقع دے اور میں اس آیت پر عمل کر سکوں. یعنی کوئی میں کسی کے گھر جاؤں اور اجازت مانگوں اور مجھے اجازت نہ دے اور مجھے پلٹنا پڑے. تو وہ لوگ اتنے زیادہ اس چیز میں تھے. میں نے یا آپ نے سوچا کبھی کہ اچھا میں بھی اس آیت پر عمل کروں، میں کسی کے گھر جاؤں اور وہاں سے مجھے اجازت نہ ملے، 3 دفعہ کھٹکانے کے بعد مجھے میرے لیے دروازہ نہ کھولا جائے تو میں واپس پلٹ کر آؤں. وہ اس چیز کو بھی اجر کا باعث سمجھتے تھے کہ ہاں میں نے ایک آیت پر عمل کرنا ہے، اور ہم اس چیز کو مائنڈ کر جاتے ہیں. تو یہ فرق تھا ان کے ایمان میں اور ایمان میں، ان کی سوچ میں اور ہماری سوچ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اہل خانہ جو تھے وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مطلب خواتین نے گاؤن وغیرہ بایا وغیرہ پہنا ہوا تھا اور وہ بس گھر سے نکلنے والے تھے، اپنا سامان وغیرہ رکھ رہے تھے. تو اب اس ٹائم پر بھی خیال رکھیں کہ اچھا میں تو اتنی دور سے آئی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا، اب تو میں بھی بیٹھ ہی جاؤں، اپنا کام کر کے ہی جاؤں گی. نہیں، اس میں آپ کو دوسرے کی مصروفیت کا خیال رکھنا ہے. پھر آپ کو جو ہے وہاں سے معذرت کر کے چلے جانا چاہیے، تاکہ اگلے اب ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ہے بس کا یا ٹرین کا یا ان کی فلائٹ کا ٹائم ایسا ہو کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گئے تو ان کا بہت نقصان ہو سکتا ہے. اور وہ لیٹ بھی کس وجہ سے ہو؟ کیونکہ آپ نے ملاقات کرنی تھی، آپ بتائے بغیر چلے گئے. تو اگر آپ کو اس طرح سے محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو جلدی ہے، انہوں نے کہیں جانا ہے، تو اپنی بات جو ہے کھڑے کھڑے اگر ہو سکتی ہے تو کر کے آ جائیں، نہیں تو ان کا ٹائم جو ہے ویسٹ نہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے
کھانے کے اوقات میں جاتے ہوئے بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ اچھا اب جو ہے میں گئی ہوں دوپہر کو، اب تو میں بیٹھ ہی جاؤں، میں کھانا کھا کے ہی آؤں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے وہاں جا کے کھانا کھانا ہے اور آپ وہاں ان کے ساتھ جا کے لنچ کرنا چاہ رہے ہیں، ڈنر کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ آپ انفارم کریں تاکہ اگلا بندہ شرمندہ نہ ہو۔ اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اگلا بندہ کس طرح گھر میں گزارا کر رہا ہے، کیسے دال روٹی کھا رہا ہے، اب ہمارے جانے کی وجہ سے وہ مزید شرمندگی کا یا اس کے اوپر پریشر پڑ جائے کہ اچھا ابھی آ گئے، اب ان کے لیے اچھا اہتمام کرنا پڑے اور ان کے حالات کیسے ہوں، تو آپ دیکھیں یہ بات کتنی زیادہ دوسرے کے لیے اذیت بن سکتی ہے نا۔ تو یہ ساری مثالیں ہماری زندگی میں ہیں اور ہم سب ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو بس ہمیں احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو فالو کریں۔ جب آپ یہ سارے کام کرنے لگ جائیں گے نا تو انشاءاللہ یہ کام بھی آپ کی عبادت میں کاؤنٹ کیے جائیں گے، یہ کام بھی آپ کے جو ہے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اس میں لکھے جا رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے مہمان کے حقوق ہوتے ہیں نا، ویسے میزبان کے بھی حقوق ہیں کہ ہم میزبان کا بھی خیال رکھیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تم داخل ہو جاؤ گھروں میں جو غیر رہائشی ہو اور جن میں فائدہ ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب ایسے گھر جہاں پر جو غیر رہائشی ہیں اور جہاں پر تمہارا فائدہ ہے، ان گھروں سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد پبلک پلیسز ہیں، ٹھیک ہے، جہاں پر کوئی رہتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر کسی کی رہائش نہیں ہے جیسے ذاتی رہائش ہوتی ہے، یا پھر جو ہے آپ کا وہاں پر کوئی فائدہ ہے، مثال کے طور پہ اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ہاسپٹل ہے، یا شاپس ہیں یا ہوٹلز ہیں، اس طرح کی جتنے بھی پلیسز ہیں یہ ساری پبلک پلیسز ہیں اور یہ اوپن ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے، آپ کبھی بھی کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں، تو اس میں اجازت لینا ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ہاں جہاں پر وہاں پر بھی اگر کوئی ایریا اسپیسیفائی کیا گیا ہو کہ یہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے یا پھر یہاں صرف ایڈمنسٹریشن کے لوگ جائیں گے یا صرف امپلائیز جا سکتے ہیں، وہاں پر جو انتظامیہ ہے صرف وہ جا سکتی ہے، تو پھر ہم یہ تجسس نہ کریں اچھا میں بھی دیکھوں یہاں پر ہوتا ہے کیا اور دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں، نہیں، جو ریسٹرکٹیڈ ایریا وہاں پر ہم لوگ پھر نہیں جائیں گے الا یہ کہ اجازت ہو۔ ٹھیک ہے، آواز کٹ رہی ہے؟ اچھا، بعض اوقات ہاسٹلز میں ہوتا ہے کہ ہاسٹلز میں رومز میں لے کے، کچھ ہاسٹلز میں ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے رومز ہوتے ہیں وہاں پر کوئی فیملی ممبر کو لے کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ ہاسٹلز میں ایسا ہوتا ہے، تو اب اس میں بھی پھر انسان دھیان رکھے کہ اچھا چھپ چھپ کے وارڈن سے لے کر چلا جائے، میں ان کو دکھاؤں تو سی میں کہاں پر رہتی ہوں، نہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو بس پھر نہ جائیں، ویٹنگ روم میں بٹھا دیں یا جہاں پر باقی لوگ ہیں تو وہیں پر ہی بیٹھ کر ان سے بات چیت کر لیں، تو یہاں پر ہم لوگوں کو پھر احتیاط کرنی ہے۔ اچھا، اور جہاں پر اپوائنٹمنٹ لے کر جانا ہو تو وہاں پر اپوائنٹمنٹ لے کے ضرور جائیں، یہ نہ ہو کہ اپوائنٹمنٹ لے کے بغیر چلے جائیں اور وہاں جا کے پھر آپ کو یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ اب جن سے آپ نے ملنا تھا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اصل میں کیا ہوا تھا، اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب استئذان کی آیات نازل ہوئی تھیں کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر نہیں داخل ہو سکتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر نے پوچھا تھا کہ اہل مکہ تو تجارتی قافلے ان کے آتے جاتے ہیں اور یہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں کیونکہ ان کا پیشہ تجارت تھا، تو وہ شام آتے ہیں اور ادھر ادھر جاتے جاتے ہیں، تو رستوں میں جو مسافر خانے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے قیام کرنا ہوتا ہے، تو اب کیا وہاں پر بھی اجازت لی جائے؟ تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی تھی کہ جو ہے ایسے گھر جہاں پر کسی کی کوئی ذاتی رہائش نہیں ہے اور تمہارے لیے فائدہ ہے تو تم جو ہو وہاں پر اجازت کے بغیر چلے جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اب انسان سوچ رہے کہ ان احکامات کے بعد یہ بات کیوں اللہ نے کی کہ جو تم ظاہر کرو جو تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو اس میں وہی بات ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے یہ احکامات سن کے اللہ جانتے ہیں، ہم سب کتنا عمل کر رہے ہیں جو ہمارے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے اللہ وہ بھی جانتے ہیں، تو اس میں وہی بات ہے کہ ہمیں اللہ سے سچا ہونے کی ضرورت ہے، دل سے ہم جھکا دیں، بے شک یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ مینرز ہیں، یہ اسلامک مینرز ہیں جن کو ہم نے آج چھوڑ دیا، آج ہماری امت بھی جا رہی ہے زوال میں، ہماری قوم بھی زوال میں جا رہی ہے، ہماری فیملی لائف بھی زوال میں جا رہی ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنانے سے جتنے مینرز آتے ہیں اور جتنا ایک مسلم معاشرے میں روب اور ایک امن اور سکون پیدا ہوتا ہے،
اس کی مثال آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی. بات وہی ہے کہ دین کو تھام کر اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھروں تک تو شریعت نافذ کر لینا, کہ اللہ کے پاس جائیں تو ہم کہہ سکیں ہاں ہم نے اپنے گھر میں یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی. چلیں الحمدللہ یہ ٹاپک مکمل ہوا. کل آپ کا کوئز ہوگا, کلاس نہیں ہوگی. اور پرسوں جو ہے آیت نمبر 30 سے ہم پڑھیں گے. اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا, آگے جو آیات آ رہی ہیں نا خصوصاً 30 اور 31 یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت ہی زیادہ. تو اگر آپ باقی لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, کیونکہ 31 میں جو ہے زینت کے اور پردے کے احکامات وغیرہ ہیں. تو بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور عمل میں بھی انشاءاللہ ہم لوگوں نے لانے کی کوشش کرنی ہے. تو اگلے جو ہمارے ڈیز آئیں گے منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تو ضرور آپ اپنے آس پاس والوں کو انوائٹ کیجیے گا کہ وہ ضرور آ کے یہ کلاس لیں. ٹھیک ہے. چلیں میں آپ لوگوں کے کوشچنس دیکھ لیتی ہوں. اگر کسی کا سوال ہے تو وہ کر لیں, اس کے بعد پھر کلاس کو اینڈ کر سکتے. اگر کوئی ڈوب کر مرے تو پھر روح قبر میں کیسے جائے گی؟ یہ سارے گیپ کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. عالم برزخ ایسا عالم ہے جس کو انسان اپنی عقل سے اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. یہ پردے تب بھی کھلتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے, اور جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا, نہ اس کی روح واپس آتی ہے دنیا میں. تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اور جو بندہ جہاں پر مرا ہے یا جہاں پر وہ دفن کیا گیا ہے تو اس کی قبر وہی ہوتی ہے. اگر کوئی ڈوب گیا ہے اور ڈوبنے کے بعد اس کا جسم وہیں پر ہی جو ہے ڈیکمپوز ہو گیا تو وہی چیز اس کے لیے قبر ہو جائے گی. اب اللہ جانتے ہیں کہ وہ وہاں پر اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں مرنے کے بعد سے عالم برزخ کا آغاز ہو گیا. جب شاپنگ پر جائیں تو سیلز مین کو سلام کر سکتے ہیں؟ ہاں سلام کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ کا لہجہ میٹر کرتا ہے کہ بہت نرمی سے اور اسمائل کرتے ہوئے سلام نہیں کریں, کیونکہ وہ نامحرم ہے. اس میں پھر آپ سنجیدگی سے سلام کریں اور اپنے کام کی بات کر لیں. اس طرح کے شکووں سے دل بھی دکھایا جاتا ہے. بس کیا کہہ سکتے ہیں, اب علم کی ہے نا بات, علم نہیں تھا. ہم لوگ بھی یہی کرتے رہے ہیں, جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان کے پاس بھی علم آ جائے, ہم ان کو بتا دیں یا کسی طرح سے وہ جان لیں, تو انشاءاللہ وہ بھی پھر ان چیزوں سے بچیں گے. اور اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور کسی کی کال آ جائے اور ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں, آپ آیت مکمل کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم آیت کے درمیان میں ہی بات کرنے لگ جاتے ہیں یا کال وغیرہ پہ لگ جاتے ہیں, تو آپ اپنی آیت مکمل کر لیں, قرآن بند کر کے کال اٹینڈ کر لیں. اس کے بعد پھر آپ تعوذ پڑھ کے اپنی تلاوت جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صبر کا بتا دوں, انشاءاللہ میں ابھی بتاتی ہوں. کیا مرنے کے بعد ہم اپنے دوستوں سے مل لیں گے؟ وہاں عذاب ہوگا برزخ میں. مرنے کے بعد روحیں ملتی ہیں, لیکن صرف وہی روحیں ملتی ہیں جن کا انجام ایک جیسا ہو. یعنی اگر کسی کی روح جنت میں جا رہی ہے تو وہ جنت میں جانے والے اپنے تمام رشتہ داروں سے ملے گی, اور اسی طرح معاملہ برعکس بھی ہے. ٹھیک ہے. عذاب برزخ میں عذاب, جی بالکل, وہاں جزا بھی ہے وہاں سزا بھی ہے. صبر کا بتا دوں, اگر صبر کے حوالے سے آپ اپنا کوشچن مزید ایکسپلین کر لیں تو مجھے جواب دینے میں زیادہ آسانی ہوگی. ابھی کچھ دن پہلے, بلکہ کل ہی شاید, میں نے کسی کا سٹیٹس پڑھا تھا کہ مومن صبر کا ایسا محتاج ہوتا ہے جیسے کوئی عام انسان سانس لینے کا محتاج ہے. یعنی جیسے ہم سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے نا, ویسے ہی ایک مومن صبر کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. اور آپ کو کثرت سے احادیث اور آیات ملیں گی جس میں صبر کے بدلے جنت بتائی گئی ہے. اور صبر کہتے ہیں کہ اس کو ہے کہ اپنے آپ کو نیگیٹو ری ایکشن سے روک کے رکھنا, اپنے آپ پر کنٹرول کر لینا. اور ہمارے یہاں عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ صبر مانگنا نہیں چاہیے, اگر صبر مانگیں گے تو مصیبت آ جائے گی. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور صبر مانگنا چاہیے, کیونکہ بات اصل کیا ہے کہ صبر میں آپ دیکھیں معنی کیا پایا جا رہا ہے, خود کو کنٹرول کرنا. بہت سی جگہوں پر ہمیں خود کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ خود کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ صبر ہے. آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے, آپ خود کو روک کے رکھے ہوئے, یہ آپ کا صبر ہے. آپ نیکی آپ نے کرنی ہے لیکن آپ کا دل نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی آپ جو ہے اپنے آپ کو جمائے ہوئے ہیں, یہ آپ کا صبر ہے. تو ہر لمحے ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے, تو صبر مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین, اگر ہم صبر ہی نہیں کریں گے تو اللہ کی معیت کیسے؟ اچھا,
مہمان کے جانے کے بعد ان پر تبصرہ کرنے والوں کو کیسے روکیں؟ جیسے ہم غیبت سے روکتے ہیں کہ اپنی نیکیاں کیوں، کیونکہ یہ بھی غیبت ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنی نیکیاں ہم ان کو کیوں دیں، یا یہ گناہ میں آ جاتا ہے، چھوڑیں، جو جس کا جیسا تھا اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، بات چینج کرنے کی کوشش کریں. مطلب لوگ ہرٹ کریں، تکلیف دیں اور نیک ہونے کے تانے دیں، جھوٹا نیک بنتی ہے یہ باتیں، تو اس میں صبر کریں پھر، کیونکہ مخالفت تو ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے جھوٹا کہا، مجنون کہا، اس طرح کی باتیں کہیں، تو ہم تو عام لوگ ہیں، تو اگر ہمیں کہہ دیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہم بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل رہے ہیں. ہم لوگوں کو دعوت کیسے دے سکتے ہیں، تھوڑا سا طریقہ بتا دیں. دعوت کھانے پر، یہی ہے کہ آپ فون کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ان کے گھر میں جا کے انویٹیشن دینا چاہتے ہیں تو وہی بات، پھر آپ پہلے اجازت لے لیں، ان سے ٹائم لے لیں، پھر آپ جائیں. اور انویٹیشن کا تو طریقہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اب اس میں مزید کیا بتاؤں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس چیز کے لیے انوائٹ کر رہے ہیں. آپ شادی پہ انوائٹ کر رہے ہیں، آپ کھانے پہ انوائٹ کر رہے ہیں، آپ درس پہ انوائٹ کر رہے ہیں، تو وہ طریقے میٹر کرتے ہیں. اچھا، ایٹ روم میں اگر نماز پڑھی جا رہی ہے اور کسی اور کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی ہے اور وہ شخص وہاں نہ ہو اور آپ ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ ان کا موبائل آف کر سکتے ہیں ایک رنگ ٹون سے بچنے کے لیے. دوسرا آپ کی نظر کے کارن، جی جی بالکل، اگر ایسا ہے. اور بعض اوقات موبائل پر ایسی ٹون ہوتی ہے جس سے جو میوزک میں آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی نماز ڈسٹرب ہو سکتی ہے. آپ دیکھے بغیر، ٹھیک ہے، نمبر دیکھے بغیر جو ہے بس اس کی آواز جو ہے وہ بند کر دیں، تاکہ آپ اپنی عبادت. اور یہ اس بندے کو بھی خیال رکھنا چاہیے جس کا موبائل ہے کہ وہ اپنی یہ پرسنل چیز کہیں اور نہ چھوڑے کہ کسی اور کے لیے اذیت کا باعث ہو. تو یہ پھر ایمرجنسی کی کنڈیشن ہے، اس میں آپ کر سکتے ہیں. ہم دوسرے کو صبر کی دعا دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، کہ ہر انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جی، مرنے کے ساتھ ہی انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھی صورت میں فرشتے آتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے، اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، تو ان کے پاس خوفناک شکل کے فرشتے آتے ہیں. تو اسی سے ہی اس ٹائم مرنے والے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا آگے کیا انجام ہوگا. اس کے بعد پھر قبر میں سوالات کی جواب ہیں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جوابات دے دیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نیک نہیں ہوتے، جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو وہ مطلب ان کے لیے پھر وہی چیز ہے کہ وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اور پھر سوالوں کے جوابوں کے بعد ہی انسان کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کی جو ہے انجام ہے، اس کو دکھایا جانا شروع ہو جاتا ہے. جنت ہے تو جنت کا، اور اگر اس کے لیے عذاب ہے تو نعوذ باللہ اسی جگہ پر اس کو عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں جو باتیں تکلیف دہ ہوں، کہ ہمیں فرق ہی نہ پڑے ان کی باتوں سے. اگر آپ کے پیارے آپ سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دیں تو صبر کیسے کریں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے بے نیازی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے نیاز کر دیں ان سب سے. اللہ سے یہ مانگا کرے، اللہ مجھے اپنی اتنی محبت دے دے، اتنی محبت دے دے کہ دوسروں کی محبت کی مجھے ضرورت ہی نہ رہے. کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کوئی مجھ سے محبت کر رہا ہے نہیں کر رہا، مجھے پرواہ ہی نہ ہو. اللہ کی محبت میں شدید ہونا مانگی. ٹھیک ہے، چلے آپ لوگ کے سوال شاید ختم ہو گئے. اپنے نفس کو حسد اور بغض سے کیسے بچائیں، غصے کو کیسے کنٹرول کریں کہ ہمیں کسی کی بات بری نہ لگے؟ ایک تو میں نے آپ کو حل بتایا یہ اسلام کا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود آگے بڑھ کے اچھا معاملہ کریں گے نا، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس سے آپ کو حسد بھی ہے یا بغض بھی ہے، آپ خود آگے بڑھ کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، آپ اس کے ساتھ اسمائل سے ملیں، آپ اسے سلام کریں، اور آپ یہ نیت ضرور کریں کہ اس کے ذریعے میں خود کا دل پاک کر دوں. ہو سکے تو اس کو گفٹ بھی دے دیں، اور سب سے بہترین چیز کہ آپ اس کے لیے اللہ سے دعا کریں، اس کی خوشیاں مانگیں، اس کے لیے برکتیں مانگیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل صاف ہونے لگ جائے گا. غصہ کیسے کنٹرول کریں کہ ہمیں کسی کی بات بری نہ لگے؟ نہیں، باتیں تو بری لگ جاتی ہیں، انسان جو ہے ٹرانسپیرنٹ تو نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے جذبات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. ہاں، اس چیز کو کنٹرول کیسے کیا جائے کہ آپ کو ریئیکشن نہ دیں، اس کے بارے میں کل بتا چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے اور آپ اس طرح سے ریئیکٹ کر جاتے ہیں، صبر مانگیں اللہ سے. اور
شعوری طور پر کوشش کریں، خود کو بار بار سمجھاتے رہیں کہ میں نے جو ہے غصہ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، آ بھی جائے تو میں نے اس کو ظاہر نہیں کرنا، دوسروں کے سامنے نہیں، ہاں اکیلے میں رونا آ رہا ہے جا کے اللہ کے سامنے رو لیں، رونے سے بھی آپ کا غصہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہمیں اچھے کام کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ جھوٹ مانا جاتا ہے، بالکل جھوٹ تو جھوٹ ہے. اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں شراب کو بسم اللہ پڑھ کے پیوں اور میں سمجھوں یہ حلال ہو جائے گی، نہیں ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر اپنوں کا کہنا ہو کہ آپ بھی تفسیر سنیں تو کیسے کہیں، یہ تھوڑا سا بتا دیں. دوسروں کو قرآن کی طرف دعوت دینی ہو تو تھوڑا سا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا اور اس سے آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی، اور پھر اوور آل جنرلی بتائیں کہ ہم لوگ دیکھیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس کس لیے بھیجا ہے کہ ہم جو ہے اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے ہیں. اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، ہم نے اللہ کو جواب دینا، تو اگر ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کے پاس جا کے کیا جواب دیں گے. تو اس طرح سے باتیں کر کے انسان کو جو ہے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. عمل کی توفیق دیں، آمین یا رب العالمین. اشهد ان لا اله الا انت. چلے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.